Bu millet sevilmez mi? عزیزان ملت، یہ آپ کی جیت ہے، یہ ترکی کی فتح ہے۔ ہم ترکی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صدارتی انتخابات کا دوسرا راؤنڈ اپنی قوم کے حق میں مکمل کر لیا ہے۔ 14 مئی اور 28 مئی کے انتخابات کے فاتح ہمارے تمام 85 ملین شہری ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح جیتیں گے کہ کوئی نہیں ہارے گا، لہٰذا آج صرف ترکیہ ہی فاتح ہے اور کوئی بھی شکست خوردہ نہیں ہے، کسی کی کوئی ہار نہیں ہوئی ہے۔ اس کامیابی سے ترکیہ کی کامیابی کی صدی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ Biz severiz. Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. آئندہ 5 سالوں کے لیے منتخب کرنے پر آپ میں سے ہر ایک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت صدارتی محل کے کمپلیکس میں 3,20,000 ترک شہری موجود ہیں۔ آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دوبارہ یہ ذمہ داری دی ہے، جس کے لیے شکریہ۔ ہم سب مل کر اسے ترکی کی صدی بنائیں گے۔ صدارتی انتخابات میں یہ کامیابی اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ کل یعنی 29 مئی کو قسطنطنیہ کی فتح کو 570 برس پورے ہو رہے ہیں۔ 29 مئی 1453 میں سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تھا، جہاں سے عالم اسلام کے نئے سفر کی شروعات ہوئی اور خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا میں اپنی طاقت کا سکہ قائم کیا تھا اور اگلے 400 سالوں تک سپر پاور بن کر دنیا میں ان لوگوں نے انصاف اور مساوات قائم کیا۔ olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Şimdi buradan aynı sözü عزیزان ملت، وہ ہماری تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ایک صدی کو ختم کیا اور امت مسلمہ کے لیے ایک نئے روشن باب کا آغاز کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ الیکشن بھی ویسا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے ایک نئے سفر اور نئی صدی کا آغاز ہوگا۔ ترکوں اور امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے سفر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ daha yukarıya taşıyacak yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Mesleki عزیزان ملت، ترکی کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات میں سے ایک میں آپ نے ترکی کی صدی کا چناؤ کیا ہے، جس کے لیے آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ یہ وقت متحد ہونے اور اکٹھے ہونے کا ہے۔ اب یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ دن رات ایک ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ہماری اولین ذمہ داری ان شہروں کی آباد کاری ہے جو 6 فروری کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے اور اس کے ساتھ لوگوں کو بہتر زندگیاں حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ Türkiye'nin gücü 85 milyonun میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپوزیشن پارٹی CHP نے سال 2018 میں 146 سیٹیں حاصل کی تھی، لیکن اس بار کے الیکشن میں یعنی سال 2023 کے الیکشن میں 169 سیٹیں اس لیے حاصل کی کیونکہ انہوں نے باقی اپوزیشن جماعتوں سے اتحاد کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضبوط ہوئے ہیں، بلکہ الائنس کی وجہ سے ان کی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ عزیزان ملت، آج ترکیہ کو بدنام کرنے والے اور ہماری ملت میں اختلاف پیدا کرنے والے مغربی میڈیا کی بھی بدترین شکست ہوئی ہے۔ ویسٹرن میڈیا نے ہمیں تقسیم کرنے، بدنام کرنے اور ہرانے کے لیے بھرپور سازش رچی تھی، لیکن آپ نے ان کو جواب دے دیا ہے اور وہ اپنے باطل اور ناپاک ایجنڈا میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ 146'dan 129'a شام کے مہاجرین کی پرامن واپسی کو ہم یقینی بنائیں گے۔ جن لوگوں کو جنگ اور خانہ جنگی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، ہم دوبارہ انہیں اپنے ملک میں پرامن طریقے سے آباد کر رہے ہیں اور اگلے چند سالوں میں تقریباً 1 ملین شامی مہاجرین کو ان کے اپنے وطن میں آباد کریں گے۔
और उनकी सलामती, मईशत की बहाली, रोज़गार के ज़राए और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त तुर्किया में तकरीबन 4 मिलियन शामी महाजरीन पनाह गुज़ीन हैं, जिनको हर तरह की सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात का हिस्सा है। Kardeşlerim, अज़ीज़ान मिल्लत, मस्जिद अक़सा की आज़ादी और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम का ख़ात्मा हमारी तरजीहात का अव्वलीन हिस्सा रहा है और हम सब इसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. एक मरतबा फिर आप सभी का शुक्रिया, मुझ पर भरोसा करने के लिए, अपना लीडर और सदर मुंतखब करने के लिए। ये आपकी जीत है, तुर्किया की फतह है, अगली सदी हमारी सदी है, हमारे नए सफर का यहाँ से आगाज होगा। Bunun için ayrışma sebebi haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Ülkemizin doğusundaki, güneyindeki, kuzeyindeki, batısındaki güç ve etki alanı ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। hep bunun için örtülmüştür. Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye 100 yılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır. Bugün işte o gündür. Siz burada bugün onun için varsınız. Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün rahmetli Özal'ın son nefesine kadar hep peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin gerçeğe dönüşme sürecinin başlama günüdür. Bugün rahmetli Erbakan'dan rahmetli Türkeş'e davalarına aşkla bağlı milletin tüm adamlarının mücadelelerinin मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।